محترم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ جہاں پر بھی موجود ہیں اللہ رب العالمین آپ کو حفظ و امان میں رکھے۔ اللہ پاکستان کے لیے، پاکستانی عوام کے لیے، امت مسلمہ کے لیے، فلسطینی بھائیوں کے لیے رحمتوں والے، برکتوں والے، آسانیوں والے فیصلے فرمائے۔ تو جی ناظرین محترم، سلسلہ حدیث کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہیں۔ تو یہ سلسلہ شروع کرنے کے پیچھے مقصد کیا ہے میں ذرا عرض کرتا چلوں کہ اللہ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا پیارا سچا فرمان گرامی ہے۔ فرمایا اللہ رب العالمین اس بندے کے چہرے کو تر و تازہ رکھے جو میری حدیث کو سنے، یاد کرے اور آگے لوگوں تک شیئر کرے۔ تو ناظرین محترم، آقا علیہ الصلاۃ والسلام کی جو دعا ہے وہ لینے کے لیے ہم انشاءاللہ اسی جذبے کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوتے ہیں۔ تو آپ بھی ہمارے اس سلسلے کا حصہ بنیں اور انشاءاللہ الرحمن اللہ کے پیغمبر کی حدیث سنیں اور آگے لوگوں تک شیئر کریں۔ اللہ میرا اور آپ کا حامی و ناصر ہو۔ تو چلتے ہیں ناظرین محترم حدیث مبارکہ کی طرف۔ تو اللہ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارکہ ہے، عن عائشہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال من مات وعلیہ صیام صام عنہ ولیہ۔ اللہ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ جو بندہ فوت ہو جائے اور اس کے ذمے کچھ روزے ہوں تو اس کے جو وارث ہیں وہ روزے رکھیں۔ اگر وہ 10 روزے انہوں نے اس میت کے ذمے تھے تو وہ 10 روزے رکھیں، یا جتنے بھی روزے اس کے ذمے تھے وہ اس کا جو وارث ہے وہ روزے رکھے۔ وہ یہ روزے کس طرح رکھے جائیں گے تو اس کے بارے بھی میں آپ کو حدیث مبارکہ اللہ کے پیغمبر کا فرمان گرامی ہے، لو کان علی امیک دین اکنت قاضیہ قال نعم قال فدین اللہ احق ان یقضى۔ اللہ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف فرما تھے تو ایک آدمی آیا، اس نے اللہ کے پیغمبر سے عرض کیا، اللہ کے پیارے پیغمبر جی میری والدہ فوت ہو چکی ہیں تو ان کے اوپر کچھ روزے جو ہیں ان کی قضا رہتی تھی، تو اس معاملے میں کیا آپ کا فرمان گرامی ہے؟ تو آقا علیہ الصلاۃ والسلام فرمایا اگر تیری ماں پر کوئی قرضہ ہوتا تو کیا تو ادا کرتا؟ تو اس صحابی رسول نے عرض کیا اللہ کے پیغمبر میں ضرور ادا کرتا۔ فرمایا اسی طرح جو اللہ ہے وہ قرض کا زیادہ حقدار ہے کہ اس کے قرض کی ادائیگی کی جائے، تو آپ اپنی والدہ کی طرف سے جو قضا روزے ہیں ان کو پورا کریں، وہ روزے رکھیں۔ تو اس کا ایک طریقہ اور بھی ہے، جیسے کہ حدیث مبارکہ میں آیا کہ اگر کوئی بندہ وہ روزے کسی وجہ سے نہیں رکھ سکتا یا اس میں اتنی طاقت نہیں ہے تو اس کا کیا حل ہے؟ تو اس کے بارے میں بھی اللہ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں، فرمایا ان ابن عمر ان نبی صلی اللہ علیہ وسلم من مات وعلیہ صیام شہر فلیطمع عنہ مکان کل یوم مسکینا۔ یعنی کہ اللہ کے پیغمبر فرماتے ہیں اگر کوئی میت کا وارث روزے نہیں رکھ سکتا تو پھر وہ کیا کرے؟ پھر وہ مسکین کو کھانا کھلائے، یعنی کہ جتنے اس میت کے ذمے روزے تھے وہ اتنے مسکینوں کو کھانا کھلائے۔ اگر 10 روزے ہیں تو وہ 10 مسکینوں کو کھانا کھلا دے، اگر 20 روزے ہیں تو 20 مسکینوں کو کھانا کھلا دے، اگر 25 روزے ہیں تو 25 مسکینوں کو کھانا کھلا دے۔ اور اس میں اسلام نے ہمیں ایک اور نرمی دی ہے کہ فرمایا کہ اگر کوئی آدمی غریب ہے وہ ایک ہی دفعہ اتنے مسکینوں کو کھانا نہیں کھلا سکتا تو پھر وہ یہ کرے کہ وہ روزانہ ایک مسکین کو کھانا کھلا دے۔ تو اگر اس کے ذمے 10 روزے ہیں تو وہ 10 دن جو ہے نا ایک مسکین کو کھانا کھلاتا جائے، اگر 20 ہیں تو 20 دن وہ ایک مسکین کو کھانا کھلاتا جائے، اور اس سے جو میت ہے ان کے روزوں کی قضا پوری ہو جائے گی اور انشاءاللہ الرحمن اس کا قبر میں بھی اس کو اجر و ثواب ملے گا اور اللہ قبر کی سختیاں دور فرما دیں گے۔ تو اس لیے ناظرین محترم بہت سارے ایسے لوگ ہیں جن کو ان مسائل کا پتہ نہیں ہے، اور دکھ کی بات یہ ہے کہ وہ یہ مسائل سننا نہیں چاہتے، وہ یہ مسائل سمجھنا نہیں چاہتے۔ ہم جب کوئی فوت ہو جاتا ہے
تو لغویات بدعات تو بہت کرتے ہیں، لیکن جو ان پر فرض ہے، جو کرنے والے کام ہیں، ہمیں ان مسائل کا پتہ ہی نہیں ہوتا۔ تو اس لیے زندگی اور موت یہ سب کے ساتھ ہے۔ کسی کا والدین، کسی کی ماں، رشتہ دار، بہن بھائی دنیا سے چلے گئے، تو سب سے پہلے ہمیں یہ دیکھنا چاہیے کہ کیا اس کے اوپر کوئی روزے قضا تو نہیں ہے، اس کے کوئی روزے رہ تو نہیں ہے، اس کے روزے کوئی چھوٹے تو نہیں ہیں۔ تو اگر اس کے اوپر کوئی روزوں کی قضا باقی ہے تو یہ اس کے وارث کا حق ہے کہ وہ اس کی قضا دے، جیسا کہ طریقہ حدیث پاک میں آیا، میں نے آپ کو بتلا دیا۔ تو ناظرین محترم، اگر آپ چاہتے ہیں کہ ایسے مسائل، ایسی احادیث مبارکہ آپ تک پہنچتی رہے تو آپ ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں، لائک کریں، شیئر کریں۔ اللہ میرا اور آپ کا حامی و ناصر ہو۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔